اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ ناظرین اکرام، پروگرام اسلام کے سائے میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے نہی عن المنکر کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ ناظرین اکرام، جدید تہذیب کے جہاں بے شمار فوائد ہیں، وہیں اس کے نقصانات بھی حد شمار سے باہر ہیں۔ اہل مغرب نے مذہبی روایات اور اخلاقی اقدار کو اکثر نظر انداز کر کے انسانی زندگی اور اس کے تمام مسائل کو خالص مادی نقطہ نظر سے پیش کیا ہے۔ بدکاری، بے حیائی اور ہر قسم کی معاصی کو انسانی فطرت کا تقاضا قرار دیا ہے، جس کے نتیجے میں فواحش و منکرات کا ایک سیلاب امڈ پڑا۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ فواحش و منکرات سے محفوظ نہ رہا۔ فواحش و منکرات کے اس طوفانی دور میں نہی عن المنکر کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں نہی عن المنکر کی اہمیت کیا ہے، یعنی برائی کو دیکھ کر اس سے روکنا، اس کی اہمیت کیا ہے۔ فواحش و منکرات افراد کے بگاڑ اور قوموں کی تباہی اور بربادی کا پیش خیمہ ہیں۔ زندہ قومیں منکر کے ازالے اور خاتمے کے لیے ہمیشہ کوشاں اور سرگرداں رہتی ہیں۔ بحیثیت مسلم، امت مسلمہ کو بار بار یہ فریضہ یاد دلایا گیا اور اس کی اہمیت مختلف پیرائے میں واضح کی گئی۔ سورہ توبہ میں مومنین کے اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا، الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، نیک باتوں کا حکم دینے والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے، یہ مومنوں کی صفت ہے۔ ایک دوسرے مقام پر مومنوں کی آپسی محبت کا ایک تقاضا نہی عن المنکر کی بھی بتایا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ توبہ ہی کی آیت ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومن مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار و معاون اور دوست ہیں۔ وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہی فریضہ امت مسلمہ کا مقصد وجود بھی ہے، جس کی وجہ سے اس کو خیر امت کا لقب سے نوازا گیا۔ ارشاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے برپا کی گئی ہو، تم نیک باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ حضرات، اس فریضے کی ادائیگی کے لیے ایک جماعت کے قیام پر زور دیتے ہوئے فرمایا گیا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے ضرور، جو بھلائیوں کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے۔ یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے لوگ ہیں۔ سورہ اعراف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اولین مقصد معروف کی اشاعت اور منکر کا ازالہ بتایا گیا۔ سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جن باتوں کی وصیت کی، ان میں سے ایک یہ بھی تھی، یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر
وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ سورہ لقمان کی آیت ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، نماز قائم کر، بھلائی کا حکم دیتے رہ اور برائی سے روکتے رہ، اور اس راہ کی مصیبتوں پر صبر کر، یقیناً یہ بڑے تاکیدی کاموں میں سے ہے۔ حضرات، اس فریضے کی ادائیگی سے معاشرے سے منکرات کا خاتمہ ہوتا ہے، اخلاق پروان چڑھتے ہیں، سکون و اطمینان اور امن کا بول بالا ہوتا ہے، ترقی کے مواقع فراہم ہوتے ہیں، عروج و سربلندی حاصل ہوتی ہے، اور ایسی قوم اللہ کی رحمت کی مستحق بن جاتی ہے۔ یاد رکھیے ناظرین اکرام، اگر کوئی آدمی کسی کو برائی پہ دیکھ رہا ہے، کوئی شرک میں مبتلا ہے، کوئی بدعات میں مبتلا ہے، کوئی کبائر میں مبتلا ہے، بڑے بڑے گناہ کر رہا ہے، ہم اس سے لاپرواہی اختیار کریں، ہم سے اس کا کیا تعلق، ہم آگے بڑھتے ہوئے جائیں گے تو اس کے بڑے نقصانات ہوں گے، اس کا نقصان پوری امت پہ ہوگا۔ آئیے اس کے نقصانات کیا ہیں ہم جانتے ہیں۔ اس فریضے سے غفلت اور لاپرواہی کا پہلا نقصان یہ ہوگا کہ انسان خواہ کتنا ہی متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، اس کے منکر میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ضرور رہتا ہے۔ اس فریضے سے غفلت کی وجہ سے بنی اسرائیل منکرات میں مبتلا ہوتے چلے گئے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول ما دخل النقص على بني اسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغداء فلا يمنعه ذلك ان يكون، حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، بنی اسرائیل میں نقصی ابتدائیوں میں بنی اسرائیل میں برائی کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتا تو اسے سمجھاتا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈرو اور اپنے اس غلط کام کو چھوڑ دو کیونکہ تیرے لیے درست نہیں، لیکن نصیحت کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جب وہ دوسرے دن اس سے ملتا تو اس کی معصیت کاری پر اسے نہیں ٹوکتا تاکہ وہ اس کا ہم نوالا، ہم پیالہ اور ہم نشین بن جائے۔ ناظرین اکرام، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مومنین کو اہل معاصی اور بدکاروں کی صحبت سے اجتناب کا حکم دیا ہے۔ گنہگار لوگ ہیں، مشرک ہیں، بدعاتی ہیں، خرافات ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے سے منع کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ سورہ نساء کی آیت ہے۔ کہا اور اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے، جب تم کسی مجلس والوں کو اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے یا مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں اس کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگے، ورنہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہو۔ یعنی اگر وہ قرآن اور حدیث اور اسلامی شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں اور آپ کا وہاں بیٹھنا انہیں نہ روکنا گویا کہ تمہیں اس میں شامل ہونے کی مثل ہے۔ حضرات، بدکاروں کی صحبت سے اجتناب کے ساتھ ساتھ ان کی اصلاح کی کوشش جاری رکھنا بھی ضروری ہے۔ شریعت نے اسی کا ہمیں حکم دیا ہے، جیسا کہ سورہ نساء میں منافقین کی شرارتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین یلعنہم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سورہ نساء کی آیت ہے اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، سورہ نساء آیت نمبر 63 ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کی بات اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بس آپ ان سے اعراض کیجئے
انہیں نصیحت کرتے رہیے اور انہیں وہ بات کہیے جو ان کے دلوں میں گھر کرنے والی ہے۔ یاد رکھیے، جو ایک کام چھوڑتا ہے لعنت اور غضب الہی کا سبب بن سکتا ہے۔ قدرت اور استطاعت رکھنے کے باوجود ازالہ منکر کی کوشش نہ کرنا اللہ کی لعنت اور اس کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ یاد رکھیے، بہت بڑی بات ہے۔ اس اہم ذمہ داری سے بے توجہ کی وجہ سے بنی اسرائیل لعنت الہی کا مستحق بنی، جیسا کہ فرمایا گیا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی بن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ بنی اسرائیل کے کافروں پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی، اس وجہ سے کہ وہ نافرمان قوم تھے، وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جا چکے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو کرتے تھے روکتے نہ تھے، جو کچھ بھی یہ کرتے تھے یقیناً وہ بہت برا تھا۔ قرآن مجید نے بنی اسرائیل کے علماء اور رہنماؤں کی سخت مذمت کی ہے کہ اللہ نے انہیں اصلاح کے عظیم ذمہ داری عطا کی تھی مگر وہ اپنے فرض منصبی سے غافل رہے۔ فرمایا گیا لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ انہیں ان کے مشائخ اور علماء بری بات کہنے اور حرام چیزوں کے کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ یقیناً بہت بری روش ہے جو اختیار کیے ہوئی ہے۔ یاد رکھیے، یہ بات صرف بنی اسرائیل کے علماء کے لیے نہیں، امت مسلمہ کے علماء کے لیے بھی ہے۔ یہ آیت ہم پہ بھی صادر آتی ہے اگر ہم اس فرض منصبی سے غفلت برتیں گے۔ یاد رکھیے، امر بالمعروف ونہی عن المنکر یہ فریضہ میرا اور آپ کا اہم فریضہ ہے۔ اس کے ادا کرنے ہی سے اس دنیا میں ہمارا وجود رحمت بن سکتا ہے، ورنہ اللہ کے عذاب کے مستحق یہ قوم بن سکتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، اس کام کو انجام دینا ہے، برائی سے لوگوں کو روکنا ہے۔ اس فریضے سے غفلت کا انجام بہت برا ہوگا۔ یاد رکھیے، جب بھی کوئی قوم اس فریضے سے روگردانی کرتی ہے تو شکست و زوال اور ذلت و خواری اس کا مقدر بن جاتی ہے، اس کی اجتماعی طاقت ختم ہو جاتی ہے اور اس کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ یاد رکھیے، چنانچہ سورہ ہود میں ارشاد ہوا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ سورہ ہود کی آیت ہے، آپ کا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے لوگ اصلاح پسند ہو۔ اصلاح پسند جہاں لوگ رہتے ہیں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتا۔ یاد رکھیے، جو قوم بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کے اس فریضے کو چھوڑ دے گی یا اس میں کوتاہی برتے گی، وہ عذاب الہی کو آواز دیتی ہے۔ ازالہ منکر سے غفلت کا سبب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس جرم کی پاداش میں قوم عذاب الہی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا من ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم۔ ترمذی کی روایت۔ او لیسلطن اللہ علیکم شرارا منکم ثم یدعو خیارکم فلا یستجاب لکم۔ دوسری روایت میں ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم ضرور نیکیوں کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر کوئی عذاب بھیج دے، پھر تم اس سے دعائیں کرنے لگیں گے لیکن وہ قبول نہیں ہوں گی دعائیں۔ شرارا منکم ثم یدعو خیارکم، ایک روایت میں یعنی اللہ تعالیٰ تم پہ ظالم بادشاہ کو مسلط کرے گا اور وہ ظالم بادشاہ، بے رحم بادشاہ تم پہ ظلم کرے گا، تمہارے خون کے قطرے قطرے کا پیاسا ہوگا، تمہارے امن و سکون کا دشمن ہوگا، اور تمہیں جب
تم پہ ظلم کرے گا، تم دعائیں کریں گے، تم میں سے متقی لوگ ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ تو حضرات ضروری ہے کہ زندگی میں ہم امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے اس فریضے کو انجام دیں۔ ایک روایت میں ہے ان اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالی مخصوص لوگوں کے عمل بد کی وجہ سے عام لوگوں کو عذاب نہیں دیتا، یہاں تک کہ وہ اپنے درمیان منکر کو دیکھیں اور اس پر نکیر کی قدرت رکھنے کے باوجود نکیر نہ کریں۔ جب ان کی یہ روش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ خاص اور عوام سب پر اپنا عذاب نازل کر دیتا ہے۔ جو لوگ ناظرین اکرام پرآشوب حالات میں بھی اپنی استطاعت کے مطابق منکر کے ازالے میں لگے رہتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتے ہیں۔ چنانچہ سورہ اعراف میں اصحاب السبت کی گمراہی اور فریض ازالہ منکر سے غفلت کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا گیا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ سورہ اعراف کی آیت ہے۔ جب وہ ان باتوں کو بالکل فراموش کر گئے جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس بری عادت سے منع کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کو جو کہ زیادتی کرتے تھے ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا، اس وجہ سے کہ وہ بے حکمی کیا کرتے تھے۔ حضرات استطاعت کے مطابق نہی عن المنکر کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسلام کسی پر اس کی حیثیت اور استطاعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ ایک مومن اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق ہی برائیوں سے روکنے کا مکلف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے، اگر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں تو زبان سے اس برائی کو واضح کرے، اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں رہتا۔ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام انجام دینا ہی ہے اپنے استطاعت کے مطابق۔ ناظرین اکرام، دل سے اسے برا جاننا نہی عن المنکر کا آخری درجہ ہے۔ اگر کسی دل میں برائی سے نفرت اور بیزاری بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ایمان کی حرارت ختم ہو چکی ہے، اس کے دل میں ایمان ہی ہے ہی نہیں۔ دیکھیے ہمارے معاشرے میں کتنے گناہ ایسے ہیں جسے ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ان کے زمانے میں لوگ بگڑے ہوئے تھے، اخلاق سے گرے ہوئے تھے، کہا کہ انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر وان كنا نعدها فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات۔ لوگو آج جو تم گناہ کر رہے ہو، اگر وہی گناہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس گناہ کو ہلاک کرنے والا گناہ سمجھتے تھے، تم اس گناہ کو آج بال سے بھی باریک سمجھتے ہو، اس کا کوئی اہمیت ہی نہیں تمہارے پاس۔ آج دیکھیے کتنے منکرات ہیں، کتنے گناہ ایسے ہیں جو ہمارے پاس گناہ ہی ہم تصور نہیں کرتے۔ کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکانا ہے، اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ سودی لین دین میں کتنے لوگ ملوث ہیں، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ جھوٹ بولنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، دھوکہ بازی کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، غیبت کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، خیانت کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ معاشرے کے کتنے گناہ ایسے ہیں میرے بھائی جسے ہم گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے، یقین مانیے، ہمارے دل کے ایمان کو ہم ٹٹولنا چاہیے کہ ہمارے پاس ایمان کتنا ہے، ہمارے دل میں ایمان کی حرارت ہے کہ نہیں، ہمیں دیکھنی چاہیے۔ برائیوں سے روکنے میں حالات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ یاد رکھیے
ناظرین اکرام، نہی عن المنکر میں حالات اور ماحول کا لحاظ بھی بہت ضروری ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار منکر کو امت پر اس لیے واجب قرار دیا ہے کہ اس کے ذریعے معروف جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک پسندیدہ ہے حاصل ہو سکے۔ لیکن اگر کسی منکر پر نکیر کی وجہ سے کوئی ایسا منکر وجود میں آئے جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اس سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ ہو تو انکار منکر کی اجازت نہیں ہے۔ آگے وہ لکھتے ہیں انکار منکر کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ منکر اور برائی ختم ہو جائے اور اس کی جگہ معروف قائم ہو جائے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ منکر میں کمی آ جائے خواہ وہ پوری طرح ختم نہ ہو۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ وہ منکر تو مٹ جائے جس کی نکیر کی جا رہی ہے، لیکن اس کی جگہ اسی کے برابر ایک دوسرا منکر آ جائے۔ چوتھا درجہ ہے کہ منکر کے مٹنے کے بعد اس سے بدتر منکر پیدا ہو جائے۔ یہ 4 درجے انہوں نے بیان کیے۔ پہلے دونوں درجے مشروع ہیں، تیسرے درجے کے سلسلے میں اجتہاد کرنا ہوگا۔ چوتھا درجہ حرام ہے، انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منکر کے ازالے میں حالات کا پورا خیال رکھا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی پر جن لوگوں نے تہمت لگائی اور جو لوگ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی پر شک کیے، آپ نے 80 کوڑے لگوائے، مگر منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی جو اس معاملے میں پیش تھا اسے کسی قسم کی سزا دی ہی نہیں۔ اس کی وجہ بتاتے ہوئے حافظ صلاح الدین یوسف لکھتے ہیں اس کے پیچھے ایک پورا جتھا تھا، ایک ٹیم تھی۔ اس کی سزا دینے کی صورت میں، اس کو سزا دینے کی صورت میں کچھ ایسے خطرات تھے جن سے نمٹنا اس وقت مسلمانوں کے لیے مشکل تھا، اس لیے مصلحتاً اسے سزا دینے سے گریز کیا گیا۔ تو یاد رکھیے، حالات کو دیکھ کر، اوقات کو دیکھ کر، ماحول کو دیکھ کر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے کام کو انجام دینا ہے۔ جہاں مصلحت ہے، میں اگر کام کروں گا تو بہت بڑا فائدہ ہو سکتا ہے تو کرنا ہے، لیکن جہاں میں جا کے کام کروں گا مجھے یقین ہے اس کے بدلے کوئی بڑا نقصان مجھ پہ آ سکتا ہے، تو شریعت نے کہا کہ مصلحتاً تھوڑی دیر کے لیے رک جائیے۔ منکر کی اشاعت میں تعاون، منکر کی اشاعت میں تعاون کرنا یہ جرم عظیم ہے، یاد رکھیے۔ بہت سارے لوگ منکر تو نہیں کرتے، اس کی مدد کرتے ہیں۔ منکر کی اشاعت میں کسی بھی قسم کا تعاون سنگین جرم کہلاتا ہے، یاد رکھیے۔ ناظرین اکرام، کوئی آدمی برائی کر رہا ہے، اس کا ساتھ دینا، اس سلسلے میں اس کی مدد کرنا، شریعت نے کہا ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ شریعت کی نظر میں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کی مذمت کی ہے جو لوگ منکر کی اشاعت میں مدد کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، سورہ نور کی آیت ہے۔ جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے آرزو مند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ ناظرین اکرام، اشاعت منکر کی مختلف صورتیں ہیں۔ مولانا حافظ صلاح الدین یوسف لکھتے ہیں جو لوگ رات دن مسلم معاشرے میں اخبارات، ریڈیو، ٹی وی، فلموں اور ڈراموں کے ذریعے سے بے حیائی پھیلا رہے ہیں اور گھر گھر اسے پہنچا رہے ہیں، اللہ کے ہاں یہ کتنے بڑے مجرم ہوں گے، اور ان اداروں میں کام کرنے والے ملازمین کیوں کر اشاعت فاحشہ کے جرم سے بری الذمہ قرار پائیں گے۔ اسی طرح اپنے گھروں میں ٹی وی لانے کے وجہ سے جس سے ان کی آئندہ نسلوں میں بے حیائی پھیل سکتی ہے اور اشاعت فاحشہ کا جرم ہی یہ سب قرار پائیں گے۔ یہی معاملہ
فواحش و منکرات سے بھی بھرپور روزانہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اب جس زمانے میں اس طرح کے بہت سارے آلات ہیں جس کے صحیح استعمال سے ہم اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اگر اسی کے غلط استعمال سے ہماری دنیا اور آخرت برباد ہو سکتی ہے، تو اس لحاظ سے ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے کام کو انجام دینے کی ہمیں سخت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو منکرات سے بچتے ہوئے لوگوں کو منکرات سے بچانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہر بھلائی کی طرف آگے بڑھنے اور لوگوں کو بھلائی کی دعوت دینے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب کرے۔ اللہم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔